الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے آسان فہم وراثت کورس کی چوتھی کلاس ہے۔ پچھلی کلاسوں میں ہم نے جو باتیں سیکھی تھیں، کل ہمارا جو سیشن تھا اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کی دہرائی ہو جائے، اور اس میں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا، بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ پریکٹس کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یہاں پریکٹس کے مواقع کم ملیں گے وقت کی قلت کی وجہ سے، اور کچھ چیزیں کیونکہ ہم نے سمجھنی بھی ہوتی ہیں، پڑھنی بھی ہوتی ہیں، تو یوں مزید ہمارے پاس وقت قلیل ہو جاتا ہے۔ ابھی جیسا کہ آپ بورڈ اپنے سامنے ملاحظہ کر رہے ہوں گے تو یہ اچھا خاصا بھرا ہوا ہے، تو ہمیں اس وقت کافی ساری چیزیں یہاں پر ڈسکس کرنی ہے آج کے سیشن میں۔ میری نیت یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں آپ کے سامنے اس وقت بورڈ پہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو ڈسکس کر دی جائیں۔ ان کی حاجت ہمیں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم چونکہ ایک فن پڑھ رہے ہیں، ایک مضمون پڑھ رہے ہیں، اور فن کی تکمیل کے لیے کچھ چیزیں جو کہ آپ اگر ان کی کتابوں کی طرف جائیں گے، اس فن کے حوالے سے جہاں جہاں لکھا گیا ہے، تحریرات ہیں، تقریرات ہیں، تو وہاں آپ کو ان الفاظ سے واسطہ پڑے گا۔ تو بعض ایسی چیزیں بھی اس میں ہیں کہ جن کا فی زمانہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈسکس کرنا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن وجہ وہی ہے کہ آپ جب کتابوں کی طرف جائیں گے، علماء کی تقاریر کی طرف جائیں گے، تعلیم و تعلم کی طرف جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے چیزیں آپ کو الجھا دیں۔ وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں سنی ہوگی، ان کے بارے میں وضاحت نہیں سنی ہوگی، تو اس وجہ سے ایک فن کو پورا کرنے کے لیے بعض چیزیں جو کہ بظاہر بہت زیادہ ضروری محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، جو کہ ایک مختصر کورس میں اصولاً ڈسکس نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی اس فن کی تکمیل کے لیے ڈسکس کرنی پڑتی ہیں۔ تو ہم بغیر کسی مزید تاخیر کے ان چیزوں کے ڈسکشن کی طرف جاتے ہیں۔ ان میں تقریباً آپ کے سامنے جو چیزیں آئیں گی یہ اصطلاحیں ہیں، ان الفاظ کے معنی، ان کے مفاہیم، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان کے ذریعے ہمیں کن مسائل کو حل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس طرح کی چند باتیں چیدہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ میں ایک بار پھر بات کو دہرا دوں، ابتدا میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ ہم جو ایک کورس کر رہے ہیں، اس کورس سے یقیناً جو کتابیں وراثت کے حوالے سے اویلیبل ہیں، عربی میں ہوں یا اردو میں ہوں، وہ 100% حل نہیں ہوں گی، اور 100% عام طور پہ کتنا بھی سیکھ لیا جائے ہم علم کی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ہمیشہ علماء کی، مفتیان کرام کی، علم جاننے والوں کی، فن جاننے والوں کی ضرورت رہتی ہی ہے۔ بہرحال یہ کورس کرنے کے بعد مجھے کبھی امید ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ تعاون کرتے رہے تو انشاءاللہ جو اس فن پہ گفتگو کی گئی ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں تقریباً 70-80% آپ حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ہم نے جو پچھلے لیکچر میں اپنی بات کو ختم کیا تھا، وہاں پہ میں یہ تحریر لکھ کے گیا تھا، اور یہ تحریر وہیں پر موجود ہے، اس کو مٹایا نہیں گیا ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ مرنے والا جو اپنا مال چھوڑ کر مرتا ہے، جو اپنی ملکیت چھوڑ کر مرتا ہے، جسے وراثت کہا جاتا ہے، ورثہ کہا جاتا ہے، تو اس میں بالترتیب یہ 4 کام کیے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تجہیز و تکفین کا سلسلہ کیا جاتا ہے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے جو مرنے والا چھوڑ کے مرا ہے، اسی سے اس کی تجہیز کی جاتی ہے، تدفین کی جاتی ہے۔ تو چونکہ شریعت کے اصولوں کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، مرنے والے کا جو ترکہ ہے یہ اب اس کی ملکیت نہیں رہا،
اور اس کی ملکیت رہ بھی نہیں سکتا. اس کی ملکیت رہے گا تو پھر اس میں تصرفات نہیں ہو سکیں گی کیونکہ وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے. تو اب یہ ورثاء کی ملکیت کی طرف منتقل ہو گیا ہے. اب اس میں ورثاء کے حقوق جاری ہونا شروع ہو گئے. لہذا ہر موقع پہ ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہوگا. تو میت کے مال میں سے جب ہم تجہیز کرنے جاتے ہیں یعنی اس کے غسل کا اس کے کفن کا بندوبست کرنے جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے, اس بات کی حاجت پیش آتی ہے کہ ہم اس کے غسل کے لیے اور اس کی کفن کے لیے ایسا انداز اختیار کریں کہ جو عرف سے ہٹ کر نہ ہو, نہ تو بہت زیادہ سستا انداز ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا حق ادا نہ ہو سکے, اور نہ ہی بہت زیادہ کاسٹلی ہو. اگر ہم نے غسال کو بلانا ہے تو ہم ایک عرف کے مطابق اس کی اجرت طے کریں گے, عرف کے مطابق اس کو اجرت دیں گے اور اس کے مطابق جو ہے اس کا غسل کروائیں گے. ہاں اگر کوئی شخص ایکسٹرا آرڈنری اپنی طرف سے ارینجمنٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی وارث جو ہے وہ زیادہ عقیدت رکھنے والا ہے, وہ اپنی طرف سے کچھ ایکسٹرا کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ہم مسائل ڈسکس نہیں کر رہے. وہ اپنے مال سے, اپنے پرسنل مال سے اگر کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا چاہتا ہے تو پھر اس پہ ہماری کوئی ڈسکس نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا مال ہے. لہذا وہ اگر کچھ زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے, کچھ زیادہ مال اپنے مرنے والے کے لیے صرف کرنا چاہتا ہے اور اس میں اس کا دل خوش ہوتا ہے, اس کی اچھی نیت ہے, تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. لیکن جو مال وراثت ہے, جو مرنے والے کی ملکیت ہے, اس میں ہمیں احتیاطوں کی حاجت ہے. تو ایک تو یہ کہ غسال کو بلایا جائے گا تو اس وقت ہمیں احتیاط رکھنی ہوگی کہ ہم عرف کے مطابق اس سے طے کریں جو بھی اجرت بنتی ہے, اور اس کو بہت زیادہ نہ دیں اس مال سے جو میت چھوڑ کے گئی ہے. اسی طرح تدفین کا, اسی طرح کفن کا سلسلہ ہے کہ جب کفن ہم نے دینا ہے تو کفن بھی اس کو مناسب انداز سے دیا جائے گا, نہ تو بہت زیادہ مہنگا کفن دیا جائے گا, نہ بہت زیادہ سستا کفن دیا جائے گا. علماء نے یہ بیان کیا کہ وہ کپڑا اس کے کفن کے لیے سلیکٹ کیا جائے, وہ کپڑا اس کے کفن کے لیے منتخب کیا جائے کہ جو کپڑا وہ عام طور پہ اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں کے یہاں کسی دعوت وغیرہ پر مدعو ہوتا تھا تو پہن کر جایا کرتا تھا. تو بہرحال ایک اچھا کپڑا اس کو دیا جائے جو اس کے مطابق ہو, جو نارمل ہو. اسی طرح اس کی جو قبر ہم نے تیار کرنی ہے, اگر ہم اسپیشلی کوئی جگہ مقرر کر رہے ہیں, قبرستان سے ہٹ کر کوئی اسپیشل مقام ہم نے اس کے لیے مقرر کرنا ہے, تو یہاں بھی وہی احتیاط ہوگی کہ ہم اس کے مال میں سے اس جگہ کی پیمنٹ نہیں کر سکتے, وہاں تدفین کی پیمنٹ نہیں کر سکتے. اگر اس کے مال میں سے دینا ہے تو پھر جو عرف ہے, جو قبرستان ہے, قبرستان میں جتنے کی جگہ ملتی ہے اور جو بورکن وغیرہ کے اخراجات ہوتے ہیں, وہ جو نارمل رائج ہیں اس کے مطابق اس کے مال میں سے ادائیگی کی جائے گی. پھر دوسرے نمبر پر جب اس چیز سے فارغ ہو گئے, ہم نے اس کے مال وراثت میں سے تجہیز کے خرچہ بھی نکال لیا, تدفین کا خرچہ بھی نکال لیا, یہ دونوں خرچے نکالنے کے بعد اب دوسرا اسٹیپ ہوگا ادائیگی دیون, قرضوں کی ادائیگی. دیون قرضوں کی ادائیگی. اب دوسرے اسٹیپ میں جو اس کا مال بچا ہے, اس مال میں سے جو اس کے قرضے تھے, کوئی کسی کو بتا کے گیا تھا, اپنے وارثوں میں سے وصیت کر کے گیا تھا کہ میں نے اس کو اس سے اتنا قرضہ لیا ہوا تھا, کوئی گواہوں سے ثابت ہونے والا قرض ہے, کوئی جو شرعی تقاضے ہیں ان کے مطابق ثابت ہونے والا قرض ہے, تو جو ثابت شدہ قرض ہے اس ثابت شدہ قرض کو ہم اس کے مال سے ادا کریں گے. عام طور پہ ہمارے یہاں اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر میت کا کوئی قرض ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر لیں, ہم سے وصول کر لیں. تو اگر کوئی صاحب, کوئی رشتہ دار, کوئی بیٹا, کوئی پوتا وغیرہ وہ اپنی طرف سے اپنی ثواب دید پر قرض دینا چاہتا ہے, اپنے مال سے دینا چاہتا ہے, تو فبیہا, اس کے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ مال چھوڑ کے مرا ہے تو پھر اس کے مال میں دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے, چاہے وہ کتنے بھی قرضے بنتے ہوں.
اگر تو سارا مال قرضوں کی ادائیگی میں ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر اگلے سٹیپ پر نہیں جائیں گے، معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ اور اگر قرضے ادا کرنے کے بعد بھی اس کا کچھ مال بچتا ہے تو اب اگر اس نے کچھ وصیتیں کی تھی کہ میرا اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، یہ چیز فلاں کو دے دی جائے، مثال کے طور پہ میرا گھر مسجد کے نام کر دیا جائے، یا میری زمین جو ہے وہ فلاں ادارے کو دے دی جائے، یا پھر جو ہے میرے اتنے لاکھ روپے میرے مال میں سے زید کو دے دیے جائیں، اس طرح کی کچھ وصیتیں اگر اس نے کی ہیں تو تیسرے نمبر پر جو ورثاء ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ اس کی وصیتوں کو پورا کریں۔ لیکن وصیتوں کے بھی کئی اصول ہیں، جس طرح ادائیگی دیون کے بھی اصول ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی نہ کسی دن ہمارا کوئی چیپٹر ایسا آئے گا اسی کے دوران، وراثت کے سبق کے دوران، کہ جس میں ہم اس ادائیگی دیون کا پورا میتھڈ، اس کا پورا طریقہ سیکھیں گے کہ کس انداز میں دیون کی ادائیگی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وصایا کے حوالے سے وراثت میں باقاعدہ بہت تفصیلی ڈسکشن نہیں ہوگی، بہت تفصیلی بحث نہیں ہوگی، اس کا جو ہے وہ فقہ کے اندر ایک باقاعدہ الگ سے باب ہے۔ چند باتیں جو چیدہ ہیں وہ میں یہاں پر آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ وصیت جو ہے، ایک بات یہ یاد رکھیں بنیادی اصولوں میں سے کہ وصیت غیر وارث کے لیے ہوتی ہے، جن کو وراثت میں سے باقاعدہ حصہ مل رہا ہے، جیسے کہ ہم نے کل بھی مثالیں حل کی تھی، اور بھی کئی باتیں اس طرح کی ہوں گی، تو جنہیں باقاعدہ حصہ مل رہا ہے، جن کے لیے کچھ نہ کچھ مال وراثت میں سے بن رہا ہے، جس کو کچھ نہ کچھ پیسے مل رہے ہیں، محجوب نہیں ہو رہا، محروم نہیں ہو رہا، ساکت نہیں ہو رہا، اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا، اگر ایسا ہے تو اس کے لیے تو وصیت ہو سکتی ہے۔ لیکن جس کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، اگرچہ تھوڑا سا مل رہا ہو، اس کے لیے وصیت جو مرنے والے کی ہے وہ نافذ نہیں ہوگی، اس وصیت کو چھوڑ دیا جائے گا، اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شرعاً وصیت غیر وارث کے لیے ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے ہوتی ہے جس کو وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں مل رہا۔ ایک بات تو یہ بنیادی ہے یہاں پہ جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے وصایا کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ مرنے والے کی وصیت اس کے تہائی مال میں، 1/3 مال میں، اس کے مال کے تیسرے حصے میں سے ادا کی جائے گی۔ تیسرے سے زیادہ کی اگر اس نے وصیت کر دی تھی، مثال کے طور پہ اس نے اپنے ایک گھر کی وصیت کر دی تھی کسی ادارے کے نام، کسی مسجد کے نام، کسی مدرسے کے نام، کسی شخص کے نام، اور اس گھر کی جو مالیت بنتی ہے وہ تجہیز و تدفین، ادائیگی دیون کے بعد جو اس کا ٹوٹل مال ہے، جو اس کا ٹوٹل ورثہ ہے، اس ٹوٹل ورثے کے تہائی سے زیادہ بنتی ہے، تو اب ہم اس کی وصیت کو صرف تہائی میں جاری کریں گے، تہائی سے زیادہ میں جاری نہیں کریں گے۔ تو دو باتیں یہاں پہ وصایا کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی، کہ ایک بات یہ کہ وصیت مرنے والے کی صرف ان کے حق میں جاری ہوگی کہ جنہیں جب ہم مسئلہ حل کریں گے تو مسئلے کے حل میں انہیں 1 روپیہ بھی نہیں مل رہا ہوگا، ان کے لیے وصیت جاری ہوگی۔ اگر ان میں سے کسی کے لیے وصیت کی جن کو کچھ نہ کچھ حصہ مل رہا ہے مال وراثت میں سے، تو اس وصیت کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ کل عدم قرار پائے گی۔ اسی طرح دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ وصیت کے حوالے سے شریعت نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ مرنے والے کی وصیت صرف تہائی مال، اس کے تہائی مال میں چلے گی، اس کے تہائی مال سے اس کی وصیت کا نفاذ کیا جا سکتا ہے۔ تہائی مال سے زیادہ کی اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت باطل ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا سٹیپ ہوتا ہے تقسیم وراثت، جس پہ ہم نے پورا باب اس کا ڈسکس کرنا ہے۔ پہلے بھی ہم کچھ باتیں اس کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، مزید اس کے حوالے سے ہم جب تک یہ کورس چلتا رہے گا اس وقت تک ان باتوں کو ہم بحث کرتے رہیں گے۔ اس میں سب سے پہلے تقسیم وراثت، یعنی آپ نے یہ کام بھی کر لیا، یہ کام بھی کر لیا، یہ کام بھی کر لیا، تہائی مال میں وصیتیں جاری کر لی، اب جو مال بچ گیا ہے وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر وصیتیں تھی ہی نہیں،
دیون تھے ہی نہیں، تو پھر تجہیز و تدفین کے بعد جو مال بچا ہے وہ سارا کا سارا اب ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ ترتیب وار معاملہ ہے، پہلے تجہیز و تدفین میں مال کو خرچ کرنا ہے، مال وراثت کو بچ جائے تو دیون ادا کیے جائیں گے، قرضے ادا کیے جائیں گے، بچ جائے تو وصیتیں جاری کی جائیں گی، بچ جائے تو اب ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے معاملات کو چھوڑ کے سب سے پہلے آپس میں تقسیم کرنا شروع کر دیں، یا تجہیز و تدفین سے فارغ ہوتے ہی فوراً ان دونوں سٹیپس کو چھوڑ کے ڈائریکٹ تقسیم کرنا شروع کر دیں کہ بھائی پہلے آپس میں تو مال بانٹ لو، اس کے بعد وصیتوں وغیرہ کو دیکھا جائے گا، اگر کوئی صورت بنی تو وصیت جاری کر دیں گے، ورنہ چھوڑو وصیت کو، وصیت سے کیا لینا، نہیں گناہگار ہوں گے، کیونکہ جو ورثہ ہیں ان پر اس کی وصیتوں کا نفاذ واجب ہے، ضروری ہے، لیکن تہائی مال میں اور غیر وارث کے لیے یہ دو باتیں خاص طور پہ یہاں یاد رکھنے والی ہیں۔ باقی وصیتوں کے حوالے سے پورے چیپٹر فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ وہاں پہ آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں تقسیم وراثت پر۔ وراثت کس انداز میں تقسیم ہوگی، یعنی جو مرنے والے کا مال ہے اسے کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ جو یہ سارے کام کرنے کے بعد مال بچ گیا، جس کو ہم وراثت کہتے ہیں، جس کو ہم ورثہ کہتے ہیں، جس کو ہم ترکہ کہتے ہیں، تو یہ مال ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلے جو پہلے نمبر پر ہے اس کو ملے گا، پھر دوسرے نمبر والے کو، پھر تیسرے نمبر والے کو۔ یہاں بھی وہی صورتحال ہوگی کہ اگر بچے گا تو اگلے کو ملے گا، نہیں بچے گا تو پھر پچھلوں میں بٹ جائے گا، اگلے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اصحاب فرائض کے حوالے سے ہم تفصیل پچھلے 2 لیکچروں میں، پچھلے 3 لیکچروں میں ڈسکس کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ اصحاب فرائض کو سب سے پہلے حصہ بنایا جائے گا کہ ان کا حصہ کتنا بنتا ہے، اس کے حوالے سے وہ ہماری تفصیلی باتیں ہو چکی۔ اب ہم جاتے ہیں اسبات نسبیہ، اس کے بارے میں بھی ہم نے کل کے لیکچر میں تفصیل سے سنا تھا۔ تو اسبات نسبیہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد اگر مال بچتا ہے تو اسبات نسبیہ کو دیا جائے گا، اگر نہیں بچتا تو نہیں دیا جائے گا۔ ان کو دینا ضروری نہیں ہے، بچے گا تو ملے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اصحاب فرائض ہیں ہی نہیں، کوئی بھی زندہ نہیں ہے اصحاب فرائض میں سے جن کو مال ملنا تھا، تو اب جتنا بھی مال ہے وہ سارا کا سارا اسبات نسبیہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب اگلے سٹیپس غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ اگر اسبات نسبیہ موجود نہیں ہے، اسبات نسبیہ کی ایک بہت لمبی تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے کل بیان کی تھی، بیٹا، پوتا، پر پوتا، باپ، دادا، پر دادا، اس کے علاوہ حقیقی چچا، اللاتی چچا، حقیقی چچا کے بیٹے، اللاتی چچا کے بیٹے، حقیقی چچا کے پوتے، اللاتی چچا کے پوتے، پر پوتے، یہ سلسلہ چلتا جائے گا۔ اسی طرح پھر ہم آتے ہیں حقیقی بھائی کے بیٹے، حقیقی بھائی، اللاتی بھائی، حقیقی بھائی کے بیٹے، اللاتی بھائی کے بیٹے۔ تھوڑی سی ترتیب اوپر نیچے ہو گئی میری، وہ میں کل آپ کو بیان کر چکا ہوں تفصیل سے۔ تو یہ سارے اسبات نسبیہ ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر ہم اگلے سٹیپ پر چلے جائیں گے اسبات سببیہ پر۔ اصحاب فرائض ہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہے، یا یہ دونوں ہی نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی صورت ہے، نہ اصحاب فرائض ہیں نہ اسبات نسبیہ ہیں، ایک صورت، یا پھر اصحاب فرائض تو ہیں لیکن اسبات نسبیہ نہیں ہیں، تو اب ہم آ جائیں گے اسبا سببیہ پر۔ اسبا سببیہ کون ہوتا ہے؟ اسبا سببیہ کا ایک نام ہے مولائے اتاقہ۔ اس نام سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسبا سببیہ کیا ہوتا ہے۔ اسبا سببیہ کا ایک نام ہے مولائے اتاقہ۔ مولائے اتاقہ کا مطلب ہے وہ شخص جس نے مرنے والے کو آزاد کیا تھا، بالفرض جو مرا ہے، جو میت ہے، یہ کبھی کسی زمانے میں غلام تھا، تو اسے جو آزاد کرنے والا تھا اسے کہا جائے گا اسبا سببیہ۔ مرنے والا غلام تھا، اس کو آزاد کرنے والے کو اسبا سببیہ کہا جائے گا، اسی کو مولائے اتاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر اسبات نسبیہ نہیں ہیں تو پھر اسبات نسبیہ کی جگہ اسبا سببیہ آ جائے گا۔
اگر اسبا سببیہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے مرنے والے سے پہلے، تو اب اسبا سببیہ کے اسبا نسبیہ آ جائیں گے۔ اب اسبا سببیہ کے اسبا سببیہ اس کے اسبا نسبیہ آ جائیں گے۔ یہ تو میت کے اسبا نسبیہ تھے، اب اس کے اسبا نسبیہ آ جائیں گے، یعنی اسبا سببیہ کا بیٹا، پھر اسبا سببیہ کا پوتا، پھر اسبا سببیہ کا پر پوتا، وہی پوری تفصیل چلے گی جو ہم نے اسبات نسبیہ میں بیان کی تھی۔ اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو اب آ جائیں گے اسبا سببیہ کے اسبا سببیہ، یعنی جس نے مرنے والے کو آزاد کیا ہے وہ بھی کبھی غلام تھا، وہ خود بھی کبھی غلام تھا آزاد کرنے والا، تو اسے بھی کسی نے آزاد کیا تھا۔ مثال کے طور پہ مرنے والا زید ہے اور زید کو آزاد کیا ہے بکر نے، اور بکر کو آزاد کیا تھا عمر نے، تو اب عمر جو ہے وہ زید کا اسبا سببیہ کا اسبا سببیہ بنے گا۔ تو اسبا سببیہ کے اسبا سببیہ کا نمبر آئے گا اس وقت جب یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، اسبا نسبیہ بھی نہ ہو، اسبا سببیہ بھی نہ ہو، اسبا سببیہ کے اسبا نسبیہ بھی نہ ہو۔ یہاں تک آ گیا معاملہ۔ اب فرض کریں کہ صرف اصحاب فرائض ہیں اور ان چار میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اسبا کی کوئی بھی کیٹیگری موجود نہیں ہے، اسبا کی کوئی بھی قسم موجود نہیں ہے، نہ اسبا نسبیہ موجود ہے، نہ اسبا سببیہ موجود ہے، نہ اسبا سببیہ کے اسبا نسبیہ موجود ہے، نہ اسبا سببیہ کے اسبا سببیہ موجود ہیں، صرف اصحاب فرائض ہیں۔ تو اب کہاں جائیں گے؟ اب آ جائیں گے چھٹے اسٹیپ پر۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، یہ ایک کے بعد ایک ہے، اگر پچھلا والا موجود ہوگا تو اگلے والے پر نہیں آئیں گے، اس کی ترتیب ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب چھٹے پر آ جائیں گے۔ چھٹے میں کیا لکھا ہے؟ رد علی اصحاب الفرائض۔ پہلے ہم نے اصحاب فرائض کو حصے دے دیے، جو احوال بنے تھے، جو سہام بنے تھے، اس کے مطابق ہم نے مسئلہ حل کر لیا، ان کے سہام نکال لیے۔ اب کچھ سہام بچ گئے ہیں، کچھ سہام بچ گئے ہیں، اور اسبا میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو بچا ہوا لے لیتا ہے، لہذا اب شریعت کیا کہتی ہے کہ اصحاب فرائض کو دوبارہ دے دیں گے، اصحاب فرائض کو دوبارہ حصہ دے دیں گے، اور اسی انداز میں دیں گے جس انداز میں پہلے انہیں حصہ دیا گیا ہے۔ اصحاب فرائض کے بعد اسبا میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور اصحاب فرائض کو سہام بانٹنے کے بعد کچھ سہام بچ گئے ہیں، وہ کسی کو نہیں بٹے، تو اب اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ اصحاب فرائض کو دوبارہ سے جو بچا ہوا جو بچے ہوئے سہام ہیں وہ دوبارہ ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور اسی انداز میں تقسیم کر دیے جائیں گے جس انداز میں ابتداءً اصحاب فرائض کو سہام دیے گئے تھے۔ اس رد کا پورا ایک باب ڈسکس کیا جاتا ہے، پورے ایک باب کی بحث آتی ہے وراثت کے اندر، تو انشاءاللہ کسی لیکچر میں ہم اس باب پر پوری بحث کریں گے کہ رد کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں۔ فی الحال مختصر انداز میں آپ کو اس کا مفہوم سمجھا دیا کہ رد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصحاب فرائض کو سہام دینے کے بعد کچھ سہام بچ گئے ہیں اور بچے ہوئے سہام لینے والا کوئی اسبا موجود نہیں ہے، تو اب ہم دوبارہ اصحاب فرائض کو بچے ہوئے سہام واپس دے دیں گے، اور وہ بچے ہوئے سہام جو ان کو واپس دیے جائیں گے وہ بچے ہوئے سہام اسی انداز میں دیے جائیں گے جس انداز میں پہلے ان کو سہام مل چکے تھے۔ لیکن اس کی پھر مزید تفصیلات ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے قواعد ہیں، تو وہ انشاءاللہ جب ہم رد کا باب پڑھیں گے، رد کے حوالے سے تفصیل پڑھیں گے، اس کے قواعد پڑھیں گے، تو پھر انشاءاللہ وہ ہم تفصیلات اس کی سمجھیں گے۔ اس کے بعد رد کے بعد آ جاتے ہیں ذوی الارحام۔ یہ ذوی الارحام کب آئیں گے حصہ لینے کے لیے؟ جب ان میں سے کوئی صورت نہ بنتی ہو، نہ اصحاب فرائض ہوں، نہ رد کی صورت بن سکے، نہ اصحاب اسبا ہو، نہ رد کی صورت بن سکے، ان میں سے کوئی صورت نہ بن سکے، تو اب نمبر آتا ہے ذوی الارحام کا، یا پھر اصحاب فرائض بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ سارے کے سارے موجود نہ ہو اوپر والے،
تو اب نمبر آتا ہے ذوی الارحام کا. اب ذوی الارحام کو وراثت میں حصہ ملتا ہے. ذوی الارحام کون ہوتے ہیں؟ نسبی رشتے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، سوچیں کہ نسبی رشتہ داروں میں کون کون آتا ہے. نسبی رشتہ داروں میں ہماری پھوپھیاں ہوتی ہیں، ہماری خالائیں ہوتی ہیں، ہمارے چچا ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، ہمارے بھانجے بھتیجیاں ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، اور کئی طرح کے رشتے ہمارے سامنے ہمارے ذہن میں آئیں گے جو نسب کے حوالے سے ہمارے والد صاحب کی طرف سے ہمارے رشتے بن رہے ہوتے ہیں یا ہماری والدہ کی طرف سے ہمارے رشتے بن رہے ہوتے ہیں. تو کئی رشتے آپ کے ذہن میں شاید اس وقت آ رہے ہوں اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اصحاب فرائض میں اور اسبا میں جو ہم نے رشتے ڈسکس کیے ہیں، جو رشتوں کی ہم نے بات کی ہے، یہ تو بہت کم ہے. ہم نے بیٹے بیٹی کی بات کی، ہم نے پوتا پوتی کی بات کی، ہم نے جو ہے وہ چچا کی بات کی، ہم نے بھتیجے کی بات کی، بھتیجی کی بات نہیں ہوئی، پوتی کی بات ہوئی لیکن نواسی کی بات نہیں ہوئی، نواسی کی اولادوں کی بات نہیں ہوئی، نانا کی بات نہیں ہوئی، نانی کی بات نہیں ہوئی. تو بہت سارے ایسے رشتے اس وقت ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے آ رہے ہوں کہ جو نسب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن نہ تو وہ ہمیں اصحاب فرائض کی تفصیل میں ملے اور نہ ہی وہ ہمیں اسبا کی تفصیل میں نظر آئے. تو لہذا ان سب رشتہ داروں نے کہاں آنا ہے، ان سارے نسبی رشتوں نے کہاں آنا ہے جو نہ یہاں تھے نہ یہاں تھے، وہ سب ذوی الارحام میں آئیں گے. ذوی الارحام کا بھی باقاعدہ بہت تفصیلی تقریباً 4-5 باب ہوتے ہیں، 4-5 اس کے سبق بنتے ہیں جن کے اندر ذوی الارحام کی پوری تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ ذوی الارحام کون کون ہیں اور ان کو کس انداز میں حصہ دیا جائے گی، ان کی کتنی قسمیں بنیں گی، کون کس قسم میں داخل ہوگا. تو اس کے حوالے سے ایک تفصیلی بحث چھڑتی ہے، وہ انشاءاللہ تفصیلی بحث جب ذوی الارحام کا باب آئے گا، اس کے حوالے سے سبق ہوگا تو پھر وہاں پر انشاءاللہ موقع ملا تو ہم ضرور اس پہ گفتگو کریں گے. فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ اگر ان میں سے کوئی موجود نہ ہو یا اصحاب فرائض ہوں اور اصحاب فرائض کے بعد ان ساری صورتوں میں سے کوئی صورت نہ بنتی ہو تو پھر ذوی الارحام کو حصہ لینے کا موقع ملتا ہے. ذوی الارحام کہا جاتا ہے ان نسبی رشتہ داروں کو جو کہ نہ اصحاب فرائض میں ہیں نہ ہی عصبات نسبیہ میں ہیں، وہ سارے کے سارے نسبی رشتے ذوی الارحام کہلاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں مولی الموالات. مولی الموالات اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ 7 جو ہم نے پیچھے درجے شمار کیے ان میں سے کوئی بھی میت کا موجود نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، نہ اصحاب فرائض زندہ ہے، نہ عصبات نسبیہ زندہ ہے، نہ اسباب سببیہ، یہ سارے اسٹیپس ذوی الارحام تک کوئی بھی موجود نہیں ہے، کسی کو بھی حصہ نہیں دیا جا سکتا. تو اب ہم آ جاتے ہیں مولی الموالات پر. اب اس کو حصہ دیا جائے گا مولی الموالات کو. مولی الموالات کون ہوتا ہے؟ مولی الموالات ہوتا ہے ایک شخص جو مجہول النسب ہو، جس کے نسب کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہ ہو، لوگ نہ جانتے ہوں کہ اس کا باپ کون تھا. تو مولی الموالات ایک ایسا شخص ہے جو مجہول النسب ہوتا ہے، جس کے نسب کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور یہ ایک معاہدہ کرتا ہے. موالات کہتے ہیں معاہدے کو. یہ ایک معاہدہ کرتا ہے مرنے والے کے ساتھ کسی وقت میں، کبھی جب وہ زندہ تھے دونوں تو اس وقت یہ آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں. جو مجہول النسب شخص ہے یہ اس مرنے والا اس مجہول النسب شخص سے یہ معاہدہ کرتا ہے. معاہدے کے الفاظ ذہن میں رکھیں، اس پہ آپ جو توجہ رکھیں کہ کیا بیان کیے جا رہے ہیں. مرنے والا مولی الموالات سے معاہدہ کرتا ہے کہ اگر میں پہلے مر گیا، اگر میں تم سے پہلے مر گیا تو پھر میری وراثت تمہارے لیے ہوگی، میں جو مال چھوڑ کے ماروں گا وہ بطور وراثت کے تمہیں ملے گا، اور اگر مجھ پر کوئی دیت لازم آئی تو تمہیں وہ دیت دینی ہوگی. یعنی فرض کریں مرنے والا زید ہے اور مجہول النسب شخص بکر ہے،
تو زید بکر سے کہتا ہے زندگی میں نارمل حالات میں کہ اے بکر، اگر میں مر گیا تم سے پہلے تو میرا مال جو ہے، میری وراثت جو ہے وہ تمہیں ملے گی، اور اگر مجھ سے کوئی ایسا جرم لازم ہوا، کوئی ایسی خطا سرزد ہوئی کہ جس کی وجہ سے دیت لازم آتی ہے تو میری دیت تم دو گے۔ اب اس صورتحال میں وہ جو زید ہے وہ پہلے مر جاتا ہے، اس کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے، تو لہذا اس صورتحال میں بکر اس کے لیے مولا الموالات بنے گا، اس کا مال بطور وراثت کے حاصل کرے گا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ اوپر والا کوئی بھی نہ اصحاب فرائض ہو، نہ اسبا نسبیہ ہو، نہ رد کی صورت بنے، نہ ذوی الارحام آئے، تو اب یہ مولا الموالات کو حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ تو یہ 8واں اسٹیپ ہے کہ مولا الموالات کو جو ہے وہ حصہ ملے گا، لیکن اس صورت میں جب اوپر والا کوئی بھی حصہ لینے والا موجود نہ ہو، اور مولا الموالات کہا جائے گا اس مجہول النسب شخص کو جس کا نسب لوگوں کو معلوم نہ ہو، ایسے شخص کو کہ اس سے اگر مرنے والے نے اپنی نارمل لائف میں، اپنی نارمل زندگی میں یہ معاہدہ کیا تھا، یہ موالات کی تھی کہ اگر میں مر گیا تو میرے وراثت تمہاری ہوگی، اور اگر جو ہے میرے اوپر کوئی دیت لازم آئی تو وہ دیت تم دو گے۔ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہو رہا ہے، میں اصل میں اس کو کٹ کروں گا اور اگلے اسٹیپ پر جاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ اچھا، ہماری بات چل رہی تھی مولا الموالات پر، تو مولا الموالات کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے مقر لہو بن نسب، مقر لہو بن نسب علی الغیر۔ اس کا پہلے ترجمہ کرا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آدھی بات تو آپ کو ترجمے سے سمجھ آ جائے گی۔ جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے، جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے، مقر لہو جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے، بن نسب، نسب کا، علی الغیر کسی اور پر، کسی غیر پر، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ مقر لہو بن نسب علی الغیر، جس کے لیے نسب کا اقرار کیا گیا ہے کسی اور پر، کسی غیر پر، اس کو کہا جاتا ہے مقر لہو بن نسب۔ مقر لہو بن نسب کو اس وقت وراثت میں سے حصہ ملے گا جبکہ یہ پچھلی والی 8 صورتوں میں سے کوئی صورت موجود نہ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک صورت بھی موجود ہے تو پھر مقر لہو بن نسب کو حصہ نہیں ملے گا۔ مقر لہو بن نسب کو سمجھ لیں، مقر لہو بن نسب کیا ہوتا ہے۔ یہاں بھی مجہول النسب شخص کو لیا جائے گا، وہ مجہول النسب شخص یعنی جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، لوگوں میں مشہور نہیں ہے، پاپولر نہیں ہے اس کا باپ، تو ایسا شخص جو ہے مجہول النسب شخص، اس کے بارے میں جو مرنے والا ہے، اس مرنے والے نے اپنی زندگی میں نسب کا اقرار کیا تھا۔ ایسا شخص جس کا نسب لوگوں میں مشہور نہیں ہے، لوگ نہیں جانتے کہ اس کا باپ کون ہے، تو ایسے شخص کے لیے مرنے والے نے اپنی زندگی میں نسب کا اقرار کیا تھا، لیکن اپنے سے نسب کا اقرار نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اپنے سے نسب کا اقرار کرتا تو پھر وہ اصحاب فرائض یا اسبا میں چلا جاتا۔ اگر وہ اپنے سے نسب کا اقرار کرتا تو وہ اصحاب فرائض یا اسبا میں چلا جاتا۔ اس نے اپنے سے نسب کا اقرار نہیں کیا تھا بلکہ کسی اور سے نسب کا اقرار کیا تھا، اور کسی ایسے سے نسب کا اقرار کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کا کوئی نسبی تعلق جڑ جاتا ہے، مرنے والے کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ جڑ جاتا ہے، ایسے کے ساتھ نسب کا اقرار کیا تھا۔ مثال کے طور پہ اس نے زید کو کہا تھا کہ زید میرا چاچا ہے، اس نے زید کو اپنا چاچا کہا۔ اب زید کو جو چاچا کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ زید کا نسب اپنے دادا سے ثابت کر رہا ہے۔ مرنے والے نے زندگی میں کسی وقت یہ بات کہی تھی کہ زید میرا چاچا ہے،
اور زید کا نسب لوگوں میں مشہور نہیں تھا، لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کا باپ کون ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھا جائے گا کہ مرنے والے نے زید کو اپنے دادا کا بیٹا کہا ہے، لہذا اس نے غیر سے نسب کو ثابت کیا ہے، دادا سے نسب کو ثابت کیا ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی صورت نہیں پائی گئی تو پھر زید کو حصہ ملے گا اس والی کنڈیشن پر۔ اسی طرح اگر جو ہے مرنے والے نے اپنی زندگی میں فاطمہ کے لیے یہ اقرار کیا تھا، فاطمہ جو کہ مجہول النسب تھی، جس کا نسب لوگوں میں معروف نہیں تھا، مشہور نہیں تھا، تو مرنے والے نے اپنی زندگی میں فاطمہ کے لیے یہ اقرار کیا تھا کہ فاطمہ میری بہن ہے، مرنے والے نے فاطمہ کے لیے یہ اقرار کیا تھا کہ فاطمہ میری بہن ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ اس نے فاطمہ کو اپنے باپ کی بیٹی قرار دیا، اس نے فاطمہ کو اپنے باپ کی بیٹی قرار دیا، تو یوں اس نے غیر پر نسب کو ثابت کیا ہے، اپنے اوپر نہیں۔ اگر اپنا بیٹا کہتا یا اپنی بیٹی کہتا تو اب یہ علل غیر نہیں ہوتا بلکہ اپنے اوپر نسب کا اقرار ہوتا، اور اگر یہ بیٹی کہتا تو پھر یہ اصحاب فرائض میں آ جاتی، اگر یہ بیٹا کہتا تو عصبات میں آ جاتا۔ تو اس نے اپنے اوپر اقرار نہیں کیا بلکہ کسی اور پر اقرار کیا ہے، اپنے دادا پر اقرار کیا ہے، اپنے باپ پر اقرار کیا ہے، تو ایسے شخص پر اس نے اقرار کیا ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں تو دادا پر جو اقرار کیا اس نے کہا کہ یہ میرا چاچا ہے، چاچا نے اسبات میں رشتے وارث بننا ہوتا ہے، اسی طرح اس نے کسی کو اپنا بھائی یا اپنی بہن کہا ہے تو اس نے باپ پر اقرار کیا ہے، بھائی اور بہن نے اصحاب فرائض میں یا اسبات میں وارث بننا ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ اس نے مجہول النسب کے لیے اقرار کیا ہو، دوسری بات وہ جو اقرار کیا ہو وہ اپنے نسب کا نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور کے نسب کا کیا ہو، تیسری بات جس دوسرے کے نسب کا کیا ہے اس دوسرے کا نسب اس مرنے والے کے ساتھ اصحاب فرائض یا اسبات کی پوزیشن میں آتا ہو، اس کی نسبت میں آتا ہو، یا تو وہ اصحاب فرائض میں جاتا ہو یا اسبات نسبیہ میں آتا ہو۔ تین چیزیں ہو گئیں، چوتھی چیز جس کے لیے اس نے اقرار کیا ہے وہ اقرار ثابت نہ ہوا ہو، اگر وہ اقرار کسی اور طرح سے ثابت ہو گیا، مطلب اس نے کہا تھا یہ میرا چاچا ہے، مرنے والے نے کہا تھا یہ میرا چاچا ہے، اس نے دادا پر اقرار کیا تھا، اب بعد میں دادا نے بھی اوکے کر دیا، دادا کے پاس خبر پہنچی، کسی نے جا کے دادا کو بتایا کہ بھئی اس نے فلاں شخص کو کہا ہے یہ میرا چاچا ہے، تو دادا نے کہا صحیح ہے، صحیح کہا ہے اس نے، وہ میرا بیٹا ہے، جب میرا بیٹا ہے تو اس کا چاچا ہوا۔ اب جب دادا نے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ واقعی اس کا چاچا ہے، یہ واقعی میرا بیٹا ہے، تو اب وہ مقر لہو نہیں بنے گا بلکہ وہ چاچا بن جائے گا، عصبات میں آ جائے گا۔ تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے، چوتھی چیز یہ ہے مقر لہو بن نسب میں کہ جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے وہ اقرار ثابت نہ ہو گیا ہو گواہوں کے ذریعے، یا جس پر اقرار کیا ہے اس غیر کے اقرار کے ذریعے اس غیر نے خود ہی اوکے کر دیا۔ مثال کے طور پہ اس نے اپنی بہن کہا تھا کسی کو کہ یہ میری بہن ہے، اب جب اس کے باپ کے پاس خبر پہنچی کہ بھئی یہ شخص کہہ رہا تھا کہ فلاں میری بہن ہے، تو باپ نے اوکے کر دیا، باپ نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، لہذا یہ اس کی بہن ہوئی۔ تو باپ نے اگر اقرار کر لیا تو اب یہ مقر لہو نہیں رہے گا بلکہ یہ بن جائے گی پھوپھی، اور یہ بن جائے گی بہن، اور بہن آ جائے گی اصحاب فرائض کے اندر۔ تو لہذا مقر لہو بن نسب میں یہ ضروری ہے کہ وہ جو اقرار اس مرنے والے نے کیا ہے وہ اقرار 100% ثابت نہ ہوا ہو۔ اگر وہ شرعاً مکمل طور پہ ثابت ہو گیا، شرعاً مکمل طور پہ وہ رشتہ داری ثابت ہو گئی، تو اب یہ مقر لہو بن نسب نہیں بنے گا بلکہ اب یہ اوپر والی کسی کیٹیگری میں چلا جائے گا، یا تو اصحاب فرائض میں آ جائے گا یا عصبہ میں آ جائے گا، ورنہ منیمم
یہ ذوی الارحام میں آ جائے گا، اس سے نیچے کوئی صورت نہیں بنے گی۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ جس کے لیے اقرار کیا ہے اس کے لیے وہ اقرار شرعاً کسی اور انداز سے مکمل طور پہ، کمپلیٹ طور پہ ثابت نہ ہو چکا ہو۔ ایک اور شرط، بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن ہے تفصیلی بات، اس لیے تفصیل کرنا ضروری ہے۔ تو ایک اور شرط بھی ہے اس کے اندر مقر لہو بالنسب میں، وہ دوسری شرط یہ ہے کہ جس نے اقرار کیا تھا، جو مرنے والا ہے، جس کے لیے ہم اسے مقر لہو بالنسب کہہ رہے ہیں، وہ جو مرنے والا ہے، وہ مرنے والا مرنے سے پہلے تک، مرنے والا اپنی موت تک اس اقرار پر باقی رہا ہو، اس اقرار سے رجوع نہ کیا ہو اس نے۔ اگر اس نے کسی موقع پر اس سے کسی نے بات کی اور اس نے کہا کہ یار وہ تو میں نے ایسے ہی اسے چاچا کہہ دیا تھا، میرا چاچا تھوڑی ہے وہ، یا اس نے کہا کہ میں نے تو ایسے ہی اس کو بہن کہہ دیا تھا، حقیقت میں وہ میری بہن تھوڑی ہے، تو اگر یہ اپنی موت سے پہلے کسی وقت میں اپنے اس اقرار کو انکار کر چکا تھا، یا پھر جس کے لیے اس نے نسب ثابت کیا تھا اس کے پاس بات گئی اور اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ ایسے ہی بول رہا ہے، بلا وجہ بات کر رہا ہے، مثال کے طور پہ اس نے کسی کو اپنا چاچا کہا تھا، دادا تک خبر پہنچی، کسی نے دادا سے کہا کہ بھئی یہ تو فلاں کو اپنا چاچا کہہ رہا ہے، تو دادا نے کہا یہ تو بے وقوف ہے، تو پاگل ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہے، تو دادا نے اس کا انکار کر دیا۔ یا پھر جو ہے باپ کے پاس خبر پہنچی کہ یہ فلانی فاطمہ کو اپنی بہن کہہ رہا ہے، اور باپ نے انکار کر دیا، بولا کہ یہ ایسے ہی بول رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، کوئی بھی انداز کر کے اس نے ریجیکٹ کر دیا اس اقرار کو۔ تو اگر مرنے والے نے خود اقرار کرنے کے بعد کسی موقع پہ اپنے اقرار کا انکار کر دیا ہے، یا پھر جس کے لیے اقرار کیا تھا، یعنی اپنے دادا کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، ان میں سے کسی نے انکار کر دیا کہ یہ غلط اقرار کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے درمیان میں، تو پھر بھی یہ مقر لہو بالنسب ثابت نہیں ہوگا۔ مقر لہو بالنسب میں جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جس کا سمجھنا مقر لہو بالنسب کے لیے ضروری ہے، پہلی بات میں نے کہی کہ مجہول نسب ہو، جس کو مقر لہو بالنسب بنایا جا رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ مجہول النسب ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نسب کا اقرار غیر پر کرے، نسب کا اقرار غیر پر کرے، اپنے ساتھ نسب ثابت نہ کرے۔ تیسری بات کیا بیان کی؟ تیسری بات یہ بیان کی کہ نسب ثابت کرنے سے وہ میت کا نسبی رشتہ دار بنے، میت کا نسبی رشتہ دار قرار پائے، میت کا نسبی رشتہ دار بن جائے۔ اگر میت کا نسبی رشتہ دار بن رہا ہے، اب مثال کے طور پہ زید نے جو ہے وہ کسی کو بکر کا بیٹا کہہ دیا اور بکر اس کا پڑوسی تھا، تو اس صورت میں بھی اس نے غیر پر نسب کا اقرار کیا ہے، لیکن یہ مقر لہو بالنسب نہیں بنے گا، کیونکہ پڑوسی کا بیٹا جو ہے اس کا میت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میت کے ساتھ اس کا کوئی نسب ثابت نہیں ہوگا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ جو میت نے اقرار کیا ہے، اس اقرار کے نتیجے میں میت کے ساتھ اس شخص کا جسے ہم مقر لہو بالنسب کہہ رہے ہیں کوئی نسبی رشتہ بن رہا ہو، چاچا بن جائے، پھوپھی بن جائے، ماموں بن جائے، خالہ بن جائے، یا پھر جو ہے اس کا بھائی بن جائے، بہن بن جائے، پوتا بن جائے، پوتی بن جائے، کوئی نسبی رشتہ بن جائے، تو اب اسے مقر لہو بالنسب کی کیٹیگری میں شمار کیا جائے گا، مقر لہو بالنسب شمار کیا جائے گا۔ چوتھی چیز آپ کو یہ بیان کی کہ وہ نسب کسی طرح ثابت نہ ہو چکا ہو، نسب مکمل ثابت نہ ہو جائے، مکمل ثابت نہ ہو جائے۔ اس کی چند صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ مکمل نسب کیسے ثابت ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے نسب کا اقرار کیا ہے وہ خود ہی آگے سے اوکے کر دے تو بھی مکمل نسب ثابت ہو جائے گا، کوئی گواہ وغیرہ پیش ہو جائے تو بھی مکمل نسب ثابت ہو جائے گا۔
تو بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں مکمل نسب کے ثابت ہونے کی، اس کی تفصیل بھی وہ پھر ایک نسب کا پورا باب آتا ہے فقہ کے اندر، وہاں پر بیان کی جاتی ہے۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ نسب مکمل طور پر ثابت نہ ہو جائے۔ اور پانچویں چیز آپ کو کیا بیان کی تھی کہ اقرار موت تک باقی رہے، موت تک باقی رہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ کو بیان کر دیا کہ موت تک باقی نہ رہنے کی صورت کیا ہے کہ جس نے اقرار کیا تھا اسی نے بعد میں انکار کر دیا کہ میں نے تو ایسے ہی بول دیا تھا، محبت میں بول دیا تھا، اس کو جو ہے وہ عزت دینے کے لیے اپنا چاچا بول دیا تھا، ایسے ہی میں نے تو بات کر دی تھی۔ تو اقرار کے بعد منکر کا انکار نہ آئے، اگر انکار آ گیا تو پھر اقرار باقی نہیں رہے گا، اقرار ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جس کے لیے اقرار کیا، اپنے دادا کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، جس کے لیے اقرار کیا ہے، اگر اس نے ریجیکٹ کر دیا، اس نے ہی بعد میں انکار کر دیا کہ بھائی یہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط بیان کر رہا ہے یا اسے غلط فہمی ہو گئی ہے، تو اگر وہی ریجیکٹ کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی اقرار باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ پانچ چیزیں یہاں پر مقر لہو بالنسب میں ضروری ہیں۔ جس کے لیے اقرار کیا جائے گا مجہول النسب ہو، وہ اقرار غیر سے ثابت ہو رہا ہو، میت کا نسبی رشتہ دار قرار پا رہا ہو، نسب مکمل طور پر ثابت نہ ہو جائے، اقرار موت تک باقی رہے۔ یہ آ گئے ہم 9ویں اسٹیپ تک کہ کس طرح وراثت میں تقسیم ہونا ہے، وراثت کا مال کس طرح کس کس کو ملنا ہے، کب کس کو ملے گا اور کب کس کو ملے گا۔ 10ویں نمبر پر آ جائے موسیٰ لہو بجمیع البال۔ وصیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں نے یہاں پر آپ کو یہ بات کہی تھی کہ وصیت میں جو شریعت نے ایک حدود رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کے مال میں سے 1/3 میں اسے وصیت جاری کرنے کا اختیار ہے، وہ اپنے 1/3 مال میں وصیت نافذ کرنے کا اختیار رکھتا ہے مرنے کے بعد۔ زندگی میں بھلے وہ ساری جائیداد کی وصیتیں کر دے، یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا، یہ وہ کر دینا، اس سے نیک کام کر دینا، اس سے مسجد بنا دینا، اس سے مدرسہ بنا دینا، وہ جو بھی کرتا رہے زندگی میں وصیتیں، اس کی نہیں چلے گی مرنے کے بعد۔ شریعت نے اس کو محدود کر دیا ہے، قرآن نے اس کو محدود کر دیا ہے کہ اس کی وصیت صرف اس کے چھوڑے ہوئے کے 1/3 میں جاری ہوگی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زندگی میں جب آپ کو ضرورت ہے مال کی، جب آپ زندہ ہیں، آپ کو اپنی خواہشات پوری کرنے کا شوق ہے، اس وقت آپ اللہ کی راہ میں دے دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے، بامقابلہ اس کے کہ مرنے کے بعد اب وصیتیں کرتے رہیں کہ یہ مال فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ کچھ وصیتیں آپ کی جاری ہی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی وصیتیں جاری تو ہوں لیکن جو آپ کے ورثاء ہیں، ظاہر ہے آپ نے اپنی زندگی میں مال اللہ کی راہ میں نہیں دیا، تو آپ کے ورثاء آپ کے مرنے کے بعد جو مفت میں ملنے والا مال ہے وہ کیوں اللہ کی راہ میں دیں گے؟ تو بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وصایا کے بارے میں کہ 1/3 سے زیادہ میں وصیت جاری نہیں ہوتی۔ وصیت کی تو کچھ بھی جا سکتی ہے، وصیت کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو دل چاہے وصیت کرتے رہیں، لیکن شریعت کی اپنی حدود ہیں، ہر وصیت ہر طرح سے ہر انداز میں ہر ایک کے لیے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو اب مرنے والے نے اپنے مال کی وصیت کی تھی کسی شخص کے لیے، 1/3 کی نہیں کی تھی بلکہ 1/3 سے زیادہ کی تھی، اپنے نصف مال کی وصیت کی تھی، اپنے 2/3 مال کی وصیت کی تھی کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک ادارے کے لیے، کسی ایک تحریک کے لیے، اس نے اپنے مال کی وصیت کی تھی، 1/3 سے زیادہ کی، یا سارے مال کی وصیت کر دی تھی کہ میں جب مروں تو میرا سارا مال فلاں ادارے کو، فلاں تحریک کو، فلاں تنظیم کو، فلاں فرم کو دے دیجیے گا۔ تو اگر وہ ایسی کوئی وصیت کر کے مرا تھا اور صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، ان میں سے پیچھے جو 9 اسٹیپس ہیں ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے،
تو اب جس کے لیے اس نے وصیت کی تھی تہائی مال سے زیادہ کی یا سارے کے سارے مال کی، اب اس کو وہ سارا مال مل جائے گا، اب اس کو وہ سارا مال مل جائے گا، لیکن اس وقت ملے گا جب یہ ساری صورتیں موجود نہیں ہوں گی۔ تو یہ ہے موسیٰ لہو بجمیع المال۔ اس کے بعد آ جائیں آخری سٹیپ بیت المال۔ بیت المال یعنی جہاں پر جو اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں، تو اسلامی حکومتوں کے اندر ایک بیت المال کا باقاعدہ ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا، اور جو جہاد وغیرہ کی صورت میں ان کو مال غنیمت ملا کرتا تھا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی وصولیاں کیا کرتے تھے، وہ مختلف صدقات کی وصولیاں کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے جو اموال ہوتے تھے وہ بیت المال میں جمع ہوا کرتے تھے، اور پھر بیت المال کے جو فقہ میں جو قرآن و حدیث میں مصارف بیان کیے گئے کہ بیت المال کا جو جمع شدہ مال ہے وہ کہاں خرچ کیا جائے گا، کن لوگوں کو دیا جائے گا، کس انداز میں دیا جائے گا، تو اسلامی حکومتوں میں اس کا باقاعدہ نظام ہوا کرتا تھا۔ بیت المال بھی ہوا کرتا تھا، اور بیت المال کے احکام کے مطابق اس کے فیصلے بھی ہوتے تھے، مال تقسیم بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب حالات بہت زیادہ بدل چکے ہیں، بیت المال نام کی ایک ادارہ تو ہمارے یہاں موجود ہے جہاں پر مال جمع کیا جاتا ہے مختلف مصارف سے، لیکن وہاں شریعت کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، لہذا فی زمانہ علماء نے یہ تجویز کیا کہ اگر ان میں سے کوئی صورت نہ ہو، اوپر والی 10 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت موجود نہ ہو، تو اب مرنے والے کا مال بیت المال میں نہیں داخل کیا جائے گا، بلکہ مرنے والے کے مال کو جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان مصارف زکوٰۃ پہ دے دیا جائے گا۔ یا تو کوئی ایسے فقراء تلاش کر لیے جائیں گے جن کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہوتی ہے، مساکین تلاش کر لیے جائیں گے، یا پھر مصارف زکوٰۃ جو بنتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کا مدرسہ کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جہاں پر زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے، تو جو مصارف زکوٰۃ بنتے ہیں وہاں پر وہ سارا مرنے والے کا مال اس ادارے کو، اس شخص کو، اس فقیر کو، اس مسکین کو دے دیا جائے گا، بجائے اسے بیت المال میں داخل کرنے کے۔ تو یہ ہماری ایک پوری تفصیل ہے کہ پہلے نمبر پر اصحاب فرائض کو مال تقسیم کیا جائے گا، اگر اصحاب فرائض سے بچ گیا تو اسبہ نسبیہ کو ملے گا، اگر اسبہ نسبیہ موجود نہیں ہے تو اسبہ سببیہ کو ملے گا، اگر اسبہ سببیہ بھی موجود نہیں ہے تو اسبہ سببیہ کے اسبہ نسبیہ کو ملے گا، اگر اسبہ سببیہ کے اسبہ نسبیہ بھی نہیں ہے تو پھر اسبہ سببیہ کے اسبہ سببیہ کو ملے گا، اگر اسبہ سببیہ کے اسبہ سببیہ بھی نہیں ہے تو پھر اصحاب فرائض کو دوبارہ سے مال دیا جائے گا، اور اگر اصحاب فرائض بھی نہیں ہے، اسباب بھی موجود نہیں ہے، تو پھر ذوی الارحام کو مال دیا جائے گا، اگر ذوی الارحام بھی موجود نہیں ہے اوپر والوں کے ساتھ تو پھر مولی الموالات کو مال دیا جائے گا، اگر مولی الموالات بھی موجود نہیں ہے تو پھر مقر لہو بالنسب علی الغیر کو مال دیا جائے گا، اور اگر مقر لہو بالنسب علی الغیر بھی موجود نہیں ہے تو موسیٰ لہو بجمیع المال کو مال دیا جائے گا، اگر یہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر بیت المال کو یا فی زمانہ فقراء کو وہ مال دے دیا جائے گا۔ تو یہ ہماری ایک تفصیل ہے، اس تفصیلی چارٹ کو بھی کوشش کریں کہ آپ ایک کاپی میں فیئر کر لیں، اور بل صرف ان کے نام اگر لکھنا چاہیں ان کے نام لکھ لیں، کچھ نہ کچھ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا، ہو سکے تو ایک ایک لائن ان کی تشریح کی جس کی آپ کو حاجت محسوس ہوتی ہے کہ اس کی تشریح بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، تو اس کی تشریح کے لیے ایک ایک لائن مختصر انداز میں لکھ لیں تاکہ وہ آپ کے سامنے ہر وقت مستحضر رہے اور آپ کو پتہ چلتا رہے کہ ہم نے اس حوالے سے کیا بات کی تھی۔ پھر ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ اس سے مزید آگے کچھ اسٹیپس حل کریں گے، کچھ باتیں ڈسکس کریں گے، اور مزید ہو سکتا ہے کہ ہم اگلی جو ہمارے لیکچرز ہیں یعنی 5واں اور 6واں لیکچر، ان 5ویں اور 6ٹھے لیکچر کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم پھر دوبارہ ایک سلسلہ کریں وہی مثالیں حل کرنے کا،
مثالیں حل کرنے کا ہم دوبارہ ایک سلسلہ انشاءاللہ کریں گے، یا تو ہو سکا تو 5ویں لیکچر میں کر لیں گے، ورنہ 6 میں تو انشاءاللہ دوبارہ سے ہم مثالیں حل کریں گے، جبکہ ہم مزید 1-2 چیزیں سیکھ چکے ہوں گے۔ 5 منٹ تقریباً موجود ہیں، ایک مختصر سا سلسلہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں۔ مخارج، مخارج یہ ایک اصطلاح ہے۔ مخارج اردو میں جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھی ہوگی، حساب پڑھا ہوگا، اردو میں میتھمیٹکس سے انگلش میں ہو گیا، اردو میں جنہوں نے حساب پڑھا ہوگا وہ سمجھتے ہوں گے کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ یہ جو کسر کے نشان ہوتے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا تھا نصف، ثلث، ثلثان، سدس، یہ ہم نے حصے پڑھے تھے۔ اس میں جو نیچے والا یہ حصہ ہوتا ہے، نیچے والی جو ڈیجٹ ہوتا ہے، نیچے والا جو عدد ہوتا ہے، اس عدد کو کہا جاتا ہے حساب کی اصطلاح میں، ریاضی کی اصطلاح میں مخرج۔ اس کو کہا جاتا ہے مخرج ریاضی کی اصطلاح میں۔ تو مخارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے حصے بیان کیے ہیں، ان حصوں کے یہ حصے ٹوٹل کتنے بنتے ہیں۔ اگر ہم وہ جو اپنا چارٹ تھا ہمارا اصحاب فرائض کا، اس پر غور کریں، اس پہ توجہ کریں، تو ہمارے جو ٹوٹل حصے بنتے ہیں وہ بنتے ہیں نصف، ثلث، ربع، سدس، سمن اور ثلثان۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 اور ثلثان یہی ہوتے ہیں۔ نصف ہوتا ہے، ثلث ہوتا ہے، ربع ہوتا ہے، سدس ہوتا ہے اور سمن اور ثلثان۔ اب اس میں مخرج دیکھیں، یہ 3 تو ریپیٹ ہو رہا ہے، تو مخرج ہمارے پاس کتنے آئے؟ 5 مخرج ہمارے پاس آ گئے۔ 2 3 4 6 8، یہ ہمارے پاس مخرج ہے۔ جو ہمیں نسبتیں ملی تھیں، نصف، ثلث، ربع، ان نسبتوں سے ہمارے پاس یہ 5 مخرج جمع ہو گئے۔ ان میں کچھ ایڈیشنل، کچھ اضافی مخرج جمع کیے جاتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے 12 اور 24۔ یہ 7 ٹوٹل مخارج ہیں، یہ 7 ٹوٹل مخارج ہیں جن کے ذریعے مسئلے حل کیے جاتے ہیں۔ اب یہ مخارج کے اصول کیا ہیں، ان کے ضوابط کیا ہیں، یہ مخارج کیسے معلوم کیے جاتے ہیں کہ کس کا کیا مخرج ہوگا، یہ انشاءاللہ جب ہم 5واں لیکچر شروع کریں گے تو ابتدا میں ہم مخارج کی بات کریں گے کہ مخارج کتنے ہوتے ہیں، ان مسائل کے جو وراثت میں مسائل بحث کیے جاتے ہیں، اور ان کو کیسے معلوم کیا جائے گا کہ کس مسئلے میں 2 مخرج بنے گا، کس میں 3 بنے گا، کس میں 4، کس میں 6، کس میں 8، کس میں 12 اور کس میں 24۔ اس کے باقاعدہ وراثت کے مضامین لکھنے والوں نے اصول بیان کیے ہیں، میں آپ کو اصول بھی بتا دوں گا اور اس کا خلاصہ بھی بتا دوں گا کہ حقیقت میں ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ جو 2 آ رہا ہے، یہ جو 3 آ رہا ہے، یہ جو 4 آ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیا چیز ہمارے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس حوالے سے ہم بحث کچھ آغاز کریں گے کہ مخارج کیا ہوتے ہیں، ان کے اصول کیا ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔